الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما معزز سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دنیائے فانی میں پیدا فرمایا اور رب تعالیٰ نے ہمیں انواع و اقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا۔ بعدہ درود سلام کے پھول نچھاور ہوں بالعموم تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عرب و عجم کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر تشریف لائے، جن پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے تمام ہوا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
मुअज़्ज़ज़ सामीन करام, आज के खुतबा जुम्मा में मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें इख्तिसार के साथ रखना चाहता हूँ वो है माह सफ़र की बदशगुनियाँ। और ये महीना सफ़र का महीना है और अरबी महीनों के तारीख़ के हिसाब से आज 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। सफ़र के ताल्लुक़ से हमारे मुस्लिम मुआशरे में ख़ास करके बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोग ये 2 महीना जो मुहर्रम और सफ़र है इनको मनहूस का महीना तस्वर करता है। मुहर्रम का महीना को मनहूस का महीना इस मुनासिबत से वो कहते हैं कि इसमें इमाम हुसैन को शहीद किया गया, जिस वजह से उस महीना को वो गमी का महीना मनाते हैं। शादी ब्याह और दीगर इनअकाद जलसों की वो कतई तौर पर वो बंद कर देते हैं। उसके बाद जो ये महीना जिसमें हम लोग अभी गुज़र रहे हैं सफ़र का महीना है, इस महीना को भी मनहूस का महीना करार देता है। और वो सोचते हैं, उनके अंदर ये एतक़ाद होता है कि इसमें अगर हम कोई काम करेंगे तो खैर व बरकत नहीं होगी, हमारे मुआशरे में एक अजीम सरमाया का नुकसान होगा, जिससे हमारे बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान इस महीना से खाफ व खासिर हैं और डरे हुए हैं, खौफ में मुब्तला हैं कि आया हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कोई ऐसी चीज़ का नुकसान न हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया ये सफ़र का महीना मनहूस का महीना है? आओ हम इसकी जवाब कुरान और हदीस में तलाश करते हैं। सबसे पहले सफ़र की वजह तस्मिया मालूम करने के सफ़र किसे कहते हैं। सफ़र की वजह तस्मिया ये है जिसमें मुफस्सिरीन अज़ाम ने लिखा कि सुम्मी बेज़ालिका बुयूतुहुम वहीन अलक़िताल अलअस्फ़ार, कि अरब के लोग सफ़र के इस महीना में लोग घरों से निकल जाते थे, जंग लड़ाई करने के लिए निकल जाते थे। व सफ़रुल मकान युक़ालु लहु सफ़रुन, इसलिए इस महीना का नाम सफ़र का महीना पड़ा। जो सफ़र सिफ़र से बना है, जिसके माने होते हैं खाली कोई चीज़ नहीं, यानी अरब के लोग चूँकि सफ़र से पहले जो 3 महीना है वो हुर्मत वाला महीना लगातार है, जैसे ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, जिस महीने में वो लोग कत्ल व गारत गिरी लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल बाज आ जाते थे, लेकिन जो ही ये महीना शुरू हो जाता फ़ौरन वो अपने घरों से तलवार लेकर और राहज़नी जो लोग
پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے تھے، لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے، وہ لوگ اپنے گھروں سے لوٹ مار کرنے کے لیے راستے میں نکل جاتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے اور ان کا پورا گھر خالی ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اس مہینے کا نام سفر کا مہینہ پڑا ہے۔ کیا یہ مہینہ واقعی منحوس کا مہینہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیجئے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اپنے نفس کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میرے پاس غیب کا علم ہے، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ لوگ ہمارے باتوں پر ایمان لائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے نفع نقصان کا میں مالک نہیں ہوں، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مرشد، نہ کوئی ہادی یا نہ کوئی مرشد، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے، اور جو تمام انبیاء کے سردار اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اگر ہمارے پر کوئی مصیبت اور پریشانی نازل ہوتی ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا عدوى ولا طیر ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری ایسے نہیں ہے جو خود بخود انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے، بلکہ بیماری کا نازل ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ انسان، جیسے کہ میں نے ایک دو پہلے خطبہ میں بتایا تھا، انسان کے اندر غلطی ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال فرشتے لے کر آسمان میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ان کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کے فہرست میں، رجسٹر میں فلاں فلاں غلطیاں ہیں، فلاں فلاں گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان گناہوں کو مٹا دوں، میں اپنے بندے کی گناہوں کو معاف کر دوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں، ان غلطیوں کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے اوپر مصیبت نازل کر دیتا ہے، پریشانی نازل کر دیتا ہے، اور ان پریشانی کی وجہ سے، ان بیماری کی وجہ سے وہ گناہ جو ان کے نامہ اعمال میں درج تھے وہ مٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ مصیبت پریشانیاں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، ثم الامثل والامثل، اور اس کے بعد فی حسب دینہ، انسان جس طرح دین پر کار بند ہوگا، جس طرح وہ متقی پرہیزگار ہوگا، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، جس طرح دین کے اندر مضبوطی ہوگا ویسے ہی ان کے اوپر وبال اور پریشانیاں بھی آئیں گی۔ جس طرح
اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے استطاعت کے مطابق ان کے اوپر مصیبت اور پریشانی نازل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا ما یبرح البلاء فی العبد حتی یمشی بہ فی الارض، بندہ مومن جو ہوتا ہے اللہ والے، وہ اپنے اوپر مصیبت کو لے کر، پریشانیاں کو لے کر، بیماریوں کو لے کر وہ گھومتے پھرتے رہتا ہے۔ وما علی خطیئتہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان بیماریوں کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملتا ہے تو ان کے نام اعمال میں، ان کے رجسٹر میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفر، اور یہ مہینہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ منحوس کا مہینہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مہینے کو نازل کیا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہمارے اوپر خیر کی بات پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر مصیبت نازل ہوتی ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان مصیبتوں کو، پریشانیوں کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ تو پتہ چلا جتنے بھی مہینے ہیں سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی منحوس کا مہینہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شادی کریں گے تو طلاق ہو جائے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی اسی سفر کے مہینے میں کیے، اور آپ کی خوشگوار ازواجی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جو بنی وہ کسی اور بیویوں سے نہیں، یا جتنے بھی اولاد آپ صلی اللہ علیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی، کسی اور بیویوں کے بطن سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز اسی سفر کے مہینہ سے ہوا۔ یہ لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں، سفر کا مہینہ نہیں بلکہ کوئی اور مہینہ تھا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کی نماز میں شرکت کیے تھے، شریک فرمائے تھے، اور جنازے سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، آپ کے سر میں درد شروع ہوا، اور وہیں سے آپ کی مرض الموت میں آپ اسی بیماری سے مبتلا ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں سفر کا مہینہ تھا، وہ سفر کا مہینہ نہیں تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ ہو جس میں خیر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا مہینہ ہے، اور مصیبت آئے تو کہتے ہیں منحوس کا مہینہ ہے۔ ایسا کوئی مہینہ نہیں، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اوپر جب کوئی مصیبت پریشانی آتی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب فرعون کے اوپر اور ان کے ماننے والے کے اوپر جب خوشحالی نازل ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی نازل ہوتا تو کہتا ہے قالوا لنا هذه، وہ لوگ کہتے تھے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی باتیں ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب فرعون
اور ان کے ماننے والے کے اوپر جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت نازل ہوتی، کوئی وبا نازل ہوتا، تو کہتا ہے موسیٰ و من معہ، یہ موسیٰ اور ان کی قوم کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت نازل ہو رہی ہے۔ جب اچھائی آتی، خوشحالی میں مبتلا ہوتے، تو کہتا ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور جب کوئی پریشانیاں مصیبت ان کے اوپر نازل ہوتا تو کہتے ہیں موسیٰ کی وجہ سے اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وہ بدشگونی لیتے تھے۔ آگے فرمایا اللہ رب العزت نے الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون، ارے ان کی وہ بدشگونیاں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لیا کرتے تھے، لیکن ان کی بارے میں بدشگونی یعنی ان کی قسمت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر مصیبت پریشانی نازل ہو رہی ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو فرمایا لا عدوی ولا طیرہ ولا سفرہ ولا حامہ، کوئی بھی بدشگونیاں سفر کے تعلق سے جو لوگ لیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من ترتہ فی حاجتہ فقد اشرک، جس نے بدشگونی لی، اور بدشگونی کیا ہے؟ پہلے بدشگونی کو سمجھیں کہ انسان کوئی کام کرنے کے لیے عزم مصمم کرے، ارادہ کرے، اور جب وہ کام کرنے کے لیے نکلے تو راستے سے کوئی بلی گزر جائے یا کوئی ایسی چیز ان کے اوپر آ جائے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، وہ اپنے کام کو روک دیتے ہیں اور واپس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب کام نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہم اب اس کے بعد اگر کام کریں گے تو ہمارے پر مصیبت پریشانی نازل ہوگی، جس وجہ سے وہ کام کو ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ جو عرب کے لوگ اس طرح کی بدشگونیاں لیا کرتے تھے، اور آج ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہمارے مسلمان بھی کے اندر یہ رسم و رواج، یہ رسم آج بھی رائج ہے، اور لوگ اس گناہ کے اندر ملوث ہے، بدشگونیوں کے اندر ملوث ہیں۔ عرب کے اندر ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب وہ بھی کوئی کام کرنے کے لیے آغاز کرتا تو چڑیا کو اڑاتا، اگر کوئی چڑیا دائیں طرف اڑ کے جاتا تو پھر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، اور بائیں طرف اڑتا تو پھر وہ کام سے ایک دم سے رک جاتے اور کام کو وہ ترک کر دیتے۔ ایسے ہی بدشگونی کی ایک قسم یہ بھی تھی کہ وہ لوگ بارش جب نازل ہوتا تو ستاروں کا کہتا ہے یہ فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارہ مریخ میں ہے جس کی وجہ سے بارش نازل ہو رہی ہے۔ اور آج مسلمان بھی ان گناہوں میں ملوث ہیں اور کہتے ہیں ان پر یہ رسم و رواج ان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، جس طرح عرب کے لوگوں کے اندر یہ رسم و رواج موجود تھا۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے۔ رات میں نماز پڑھتے ہیں، عشاء کے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، رات کو بارش ہوتی ہے اور موسلا دھار بارش نازل ہوتی ہے، جس سے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے دو جماعتیں بٹ گئیں، اور آپس میں کوئی صحابہ یہ کہنے لگے کہ فلانا ستارے فلاں جگہ تھا اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور فلاں صحابہ کہنے لگے کہ یہ ممطرنا بفضل اللہ ورحمت اللہ، ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش نازل ہوئی ہے۔ ابھی صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام
نازل ہوتے ہیں اور صحابہ کرام جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان گفتگو کے متعلق باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تدرون ماذا قال ربکم، جب صبح کے فجر کے نماز پڑھنے کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جماعت میں آپ بیٹھتے ہیں تو کہا هل تدرون ما قال ربکم، اے میرے ساتھیو جانتے ہو تمہارے رب نے تمہارے متعلق کیا کہا ہے، تمہارے رب نے تمہارے متعلق کیا کہا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا قلنا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کی رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے عشاء کے بعد عشاء کی نماز جس نے ہمارے ساتھ پڑھی اور پڑھنے کے بعد سو گئے بارش نازل ہوئی، جس نے یہ کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ عشاء کے وقت وہ مومن تھا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو گیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ممطرنا بفضل اللہ ورحمت اللہ، ہمارے اوپر بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نازل ہوا ہے، وہ پہلے بھی مومن تھا اور آج بھی مومن ہے، صبح کے وقت بھی وہ مومن ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ او میرے ساتھیوں، تم نے تو اسلام قبول کیا، تم نے اپنے باپ دادا کے رسموں کو چھوڑ دیا اور اسلام قبول کیا، تم نے ایک اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس پر عمل کیا، تو پھر اے میرے ساتھیو تم باپ دادا کی رسموں اور طور طریقے کو پھر تم کیوں لاتے ہو؟ پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بارش فلانا ستارے کی وجہ سے یا فلانا چاند کی وجہ سے نازل ہوا؟ بلکہ یہ کہو کہ بارش جب بھی نازل ہوتا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نازل ہوتا ہے۔ تو جس نے اس طرح کی باتیں کہی تھی فوراً توبہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم توبہ کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، کہ پاک پروردگار تیرا سوا کوئی معبود نہیں اور میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو کہنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر بھی اس طرح کے شوشاں اور اس طرح کے رسم و رواج بھی پایا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اس دور سے آئے ہوئے تھے جہاں بدشگونی ہی صبح سے لے کر شام تک لوگ بدشگونیوں ہی میں مبتلا تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام نے کچھ ایسی باتیں کہہ دی جو بذات مسلمانانہ باتیں نہیں تھی بلکہ کفرانہ باتیں تھیں، پھر وہ انہوں نے توبہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ بدشگونی کا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جائے، کسی نجوموں کے پاس جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے اور علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بھی صحیح قرار دیا ہے، من عطا عرافا او کاہنا، کوئی شخص اگر کسی کاہن نجومی کے پاس جاتا ہے اور ہاتھ دکھاتا ہے، فاسألہ عن شیء، اور اس سے اس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، لا تقبل الصلاة 40 لیلۃ، اور جو کاہن آج جو بابا کے پاس جاتے ہیں ہاتھ دکھاتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ دیکھو اور ہمارے قسمت بتاؤ، جو شخص کسی کے پاس ہاتھ دکھاتا ہے اور وہ جو باتیں بتاتا ہے اس کی باتوں کو وہ تصدیق کرتا ہے، لا تقبل الصلاة 40 لیلۃ، اس دن سے اس کی 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی، 40 دن تک اب نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہمیں ان بدشگونیوں سے بچنا ہے۔ اب وہ شخص سوچتا ہے کہ ہماری قسمت یہ ہونے والا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن کچھ ایسے کام وہ کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ان کے عمل کو
ختم کر دیتا ہے اور فرمایا کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ اب چاہے وہ کتنی ہی نماز پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، شیطان اب کان میں تیل لگا کر سویا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی 40 روز تک کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے بدشگونی لی۔ اور شیطان انسان کو، مسلمان کو سب سے پہلے اسی چیز پر راغب کرانا چاہتا ہے کہ کس طرح سے وہ شرک کا ارتکاب کرے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے کہانت کی، جس نے بدشگونی لی، او تو کا ہنا او تو کا ہینا لا، اور جس نے نجومی کی باتوں کو، نجومی کے پاس گیا ان کے باتوں کو تصدیق کی، او سحر او سحر لا، اور جس نے جادو کیا اور جادو کی باتوں کو انہوں پر یقین کیا۔ یہ 3 چیزیں جو مسلمان ارتکاب کرے وہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور فرمایا دوسری جگہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اتی عرافا، جو کوئی کسی عراف کاہن نجومی کے پاس جائے، فصدقہ، اور جو چیز وہ بتائے ان پر وہ ان کی باتوں کو وہ تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھو کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کی گئی، سمجھو کہ اس قرآن اور شریعت محمدیہ کا وہ انکار کیا۔ اگر وہ اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایسے آدمی کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرے، کیونکہ کچھ بدشگونیاں ایسی ہیں جو اس مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث ہے، مسلم شریف بڑی مشہور حدیث ہے کہ جو بدشگونی نہیں لیتا ہے اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہے، اور جو بدشگونی لیتے ہیں اس کے لیے جو عقاب اور عذاب ہے اس کے بارے میں تو میں آپ کے سامنے بتا دیا کہ 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ 40 روز ہی کے اندر اس کی جان نکل جاتی ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر اس کی موت مسلمان کی موت نہیں ہو سکتی، اس کی موت جو ہوگی وہ کافر کی موت ہوگی۔ ان چیزوں سے ہمیں، ان بدشگونیوں سے ہمیں بچنا ہے، اور جو ان بدشگونیوں سے جو بچتا رہتا ہے، اللہ پر ہر وقت بھروسہ کرتا رہتا ہے، اس کے بارے میں انعام و اکرام کیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس میری امت، کچھ امتیں میرے پاس پیش کی گئیں، سابقہ امتیں جو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو ان کے ماننے والے تھے جو دنیا سے چلے گئے، وہ ہمیں دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے دیکھا کسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 آدمی تھے، کسی کے پاس 5 آدمی تھے، کسی کے پاس صرف 2 ہی تھے، کسی کے پاس کوئی بھی نہیں۔ پھر ہمیں حکم دیا کہ آپ نگاہ اٹھائیے، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا تو ایک جمغفیر اور آدمیوں کی پورا تانتا لگا ہوا ہے، میں نے دیکھا، میں سوچا کہ یہ ہمارے ماننے والے، ہمارے امتی کے لوگ ہیں، لیکن مجھے پھر میں بعد میں بتایا گیا نہیں، یہ آپ کے امت کے لوگ نہیں بلکہ یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ پھر مجھے پھر حکم دیا کہ آپ اپنی نگاہ کو اٹھائیے، تو میں نے دیکھا کہ پوری آسمان سے آدمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر بتایا گیا یہ آپ کے امتی، آپ کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے وہ امتی جو 70,000 امتیوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جس کو داخل کیا جائے گا۔ آپ کے ماننے والوں میں سے 70,000 آدمی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے بغیر حساب کتاب کے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ آپس میں چومگیاں کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے۔ صحابہ کرام کہہ رہے تھے یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اسلام کو شروع سے پایا، یا کہا کہ جنہوں نے پوری اللہ کی عبادت کی، جو
کسی نے کہا کہ جو کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، کسی نے کہا کہ جو زندگی میں حلال یا حرام کا لقمہ نہیں کھایا، یعنی ایسے باتیں صحابہ کرام آپس میں کہہ رہے تھے۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ خبردار، آپس میں تم لوگ ایسے باتیں کر رہے ہو، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے لا یرقون ولا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں۔ ایک حدیث کا ٹکڑا اور اس کے اندر جو مسائل آئیں گے وہ اس کے میں نشاندہی کرتے چلتا ہوں۔ جو نہ دم کرتے ہیں نہ دم کرواتے ہیں۔ اچھا، دم کرنے کی مفسرین اعظام نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ اور صالح ابن عثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن و مجید، صحیح قرآن و مجید کی آیت سے دم کرے تو وہ جائز ہے، وہ دم کر سکتا ہے اور لوگ اس سے دم کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا لا یرقون ولا یسترقون، وہ لوگ جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اس سے مراد وہ عامل جنات جو جنات سے مدد کرتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف جو دم کرتے ہیں اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے۔ پھر بھی مفسرین اعظام حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کے لیے افضل یہ ہے، ہاں ہمارے پر مصیبت آئے، پریشانی آئے، ہم دم کرا سکتے ہیں قرآن و حدیث سے، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن اس سے افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان دم نہ کرائے۔ ہاں افضل قرآن و حدیث سے کرا سکتے ہیں، دم کرا سکتے ہیں، لیکن اس سے افضل یہ ہے کہ وہ اس چیز کو بھی نہ کرائے اور اللہ پر وہ توکل کرے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کیونکہ مصیبت وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر مصیبت پریشانی آئے اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مصیبت آئے، پریشانی آئے تو آپ وہی طریقہ اختیار کریں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کیا تھا، جو سلف صالحین نے، تابع تابعین نے اختیار کیا تھا۔ صحابہ کرام کے اوپر مصیبت آتی تھی، لیکن آپ نے کہیں کتاب میں دیکھا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کے پاس دم کرانے کے لیے گئے، یا کوئی عمر رضی اللہ عنہ ان کے ماننے والے عمر کے پاس آئے دم کرانے کے لیے؟ نہیں، وہ لوگوں کے اوپر بھی مصیبتیں آتی تھیں، پریشانیاں آتی تھیں، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے۔ ہمیں وہ چیز کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبت آتی تھی، آپ نماز کے لیے آتے تھے، پریشانی، تمام پریشانیوں کا حل نماز ہے، لیکن ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان پریشانیوں کو کیسے دور کرے گا، ہماری ان پریشانیوں کو کیسے ختم کرے گا؟ اس لیے ہم دم کراتے ہیں۔ تو فرمایا جو نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ ولا یتطیرون، جو نہ بدشگونی لیتے ہیں۔ ہاں، کوا چلانے لگا، کاؤں کاؤں کرنے لگا کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے، اور اس طرح کے بلی راستے سے گزر گیا، ہمارا جو کام ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس طرح کے بدشگونی آج مسلمان جو 5-6 وقت نماز کے پابند کرتا، وہ لوگ اس طرح کی یہ بدشگونی لیتا ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يَتَقَوَّتُونَ، اور جو نہ جسموں میں داغ لگاتے ہیں۔ اس طرح پہلے زمانے کے لوگ یہ آگ سے علاج کرتے تھے، یعنی لوہے کو گرم کر کے پھوڑے کو اس میں پھوڑے میں ڈالا جاتا تھا، اس پھوڑے کے مواد کو نکالا جاتا تھا۔ یہ طریقہ علاج کا اسلام نے غلط بتایا ہے، کہا کہ جو لوگ اپنے جسم پر داغ نہیں لگواتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ بدشگونی کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں ان بدشگونیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پنجگانہ نماز کے پابندی کرتے ہیں، گھر سے بڑے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان نمازوں سے، ہمارے ان نوافل کے اہتمام سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود ہم تعویذ پہنتے ہیں، پھر جھاڑ پھونک کراتے ہیں، پھر جنات، موکل اور نہ جانے کیسے کیسے باباؤں کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ نماز
نماز جو ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نماز جو پڑھنے کی وجہ سے جو ہمیں جو نیکیاں ملتی ہیں، اللہ فرماتا ہے انہ کان ھباء منصورا، ان کے عملوں کو ہم ریت کے ذروں کے ساتھ اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں متقی پرہیزگار بنائے، ہمیں بدشگونیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، چاہے بدشگونی ہمارے گھریلو معاملے کی طرف سے ہو یا ہمارے اوپر جیسے بھی یا ہمارے وہم و خیالات کے اوپر بدشگونی ہو، اللہ ہمارے ان وہم و خیالات کے اندر بھی ہمارے خیالات کو بدشگونیوں سے پاک اور مبرہ کر دے۔ بار الہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔